معزز ناظرین، مسز اندرا گاندھی جس نے 1971 میں پاکستان کو ایک سازش کے تحت 2 لاکھ کیا تھا، اب ایک بار پھر پاکستان پر کاری ضرب لگانے جا رہی تھی۔ شاید وہ اتنا خطرناک فیصلہ اتنے جلدی اکیلے نہ کر پاتی، لیکن ان کے روسی دوستوں نے انہیں حوصلہ دیا۔ اپنے آخری دورہ روس میں بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کو روسی صدر نے مائل کیا تھا کہ وہ پاکستان کی مشرقی سرحد پر سیاچن کے نزدیک ایک نیا موضع جنگ کھول دے تاکہ افغان مجاہدین کی مدد کے لیے کمر بستہ پاکستانی افواج اور خفیہ ایجنسی ISI کو الجھایا جا سکے، اور ایڈونچر پسند اندرا گاندھی نے یہ تجویز فوراً قبول کر لی تھی۔ اپنے دورہ روس سے واپسی کے بعد اس نے سیاچن سے متعلق خصوصی مطالعہ اور بریفنگ لینی شروع کر دی تھی۔ اس زمن میں اس نے جنرل ML چبر سے بطور خاص 3-4 مرتبہ بریفنگ لی تھی۔ جنرل چبر تو 1978 سے پاکستان پر داؤ کھائے بیٹھا تھا۔ اس نے تو خود کو ایک عرصے سے اس مہم کے لیے تیار کیے ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ کھل کر بھارتی وزیر اعظم سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ آخری ملاقات پر جب اچانک کسی بات پر مسکراتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے یکدم سیریس ہو کر اس کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی لیکن نیزے کی طرح تیز آنکھیں اس کی آنکھوں اور چہرے میں گاڑتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا ہمارے لیے اس اہم اور اسٹریٹجک علاقے پر قبضہ کرنا ممکن ہوگا؟ تو وہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اچانک اس نے سنبھل کر اپنا اشتیاق جتایا کہ یس میڈم پرائم منسٹر یس، لیکن شاید صرف یس کہہ دینے سے مسز اندرا گاندھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، تو اس نے بڑی تیقن سے کہا کہ میڈم سارا علاقہ خالی ہے، یہاں سے 150 میل دور پاکستانی فوج موجود ہے، ہم انہیں شاندار سرپرائز دے سکتے ہیں۔ اس کو اندازہ ہو چلا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے جنرل چبر کے اندر سے ایڈونچر پسند فوجی افسر کو شناخت کر لیا تھا، اور بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملنے کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ جلد یا دیر سے اس کا خواب حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ جنرل چبر یہ خواب 78 سے دیکھتا آ رہا تھا۔ 70 کی دہائی کے آخر میں اس کی خواہش تھی کہ بھارت اس محاذ پر حملہ کر کے شاہراہ قراقرم کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اس نے اپنی اس خواہش کو صرف خود تک ہی محدود نہیں رکھا تھا، اسے عملی روپ دینے کے لیے بطور خاص 81 میں بھارتی فوج کے کئی افسران اور جوانوں کو دنیا کے منجمد براعظم انٹارکٹیکا میں بھیجا تھا۔ ان کی روانگی بلا مقصد نہیں تھی، بلکہ بھارتی فوج کے افسران اور اپنے سینکڑوں جوانوں کے ساتھ مہینوں یہاں قیام کر کے بدترین حالات میں سرمائی جنگ کا تجربہ حاصل کیا تھا۔ جنرل چبر اس تجربے کو سیاچن پر آزمانا چاہتا تھا، لیکن بھارت میں مشرقی پنجاب میں سکھوں کی علیحدگی پسند تحریک بڑے زوروں پر تھی۔ چند روز پہلے جرنیل سنگھ بھنڈراوالا اپنے مسلح ساتھیوں سمیت دربار صاحب امرتسر میں مورچہ بند ہو چکا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ہر روز حالات بد سے بدتر ہونے کی اطلاع آ رہی تھی، اور سکھ لیڈر اپنے بیانات میں آئے روز دہلی کو نشانہ بنانے کی چیتونی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے کے اندر در اندازی کی سازش تیار کر رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب بھارتی GHQ سے آرمی چیف کی کار برآمد ہوئی۔ کار کو آگے پیچھے آرمی کمانڈو اسکارٹ کر رہے تھے۔ جس راستے سے سفر کرتے ہوئے یہ قافلہ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچا تھا وہ زیادہ تر ویران ہی دکھائی دے رہا تھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹر سے اسکواڈ کے ساتھ کسی جیپ کی برآمدگی نے CRPS اور تبت پولیس کمانڈرز کو مزید چوکنا کر دیا۔ انہیں اب اندازہ ہو رہا تھا کہ صورتحال ان کی توقع سے بھی زیادہ سیریس ہے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں VIP ٹریفک بڑھنے لگی تھی۔ کالے شیشوں کی بند کاروں میں کون لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، انہیں اس کا تو کچھ خاص اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ بات وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ سب ملک کی اہم ترین شخصیات ہیں، اور ان کی یہاں موجودگی شاید ان کی آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری سمجھی گئی تھی۔ ان تمام گاڑیوں کا رخ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف تھا، چاہے خصوصی میٹنگ ہال میں وہ سب بھارتی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم کے خصوصی سیکریٹری مسٹر RP سنہا اور را کا ڈائریکٹر کاؤ ان کے استقبال کے لیے ہال کے سامنے موجود تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس اہم ترین میٹنگ کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کے سٹاف کو بھی اطلاع دینے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ رات کی 2 بج رہے تھے، جیسے ہی دیوار سے لٹکتے گھڑیال نے 2 بجے کا الارم دیا، ہال کا بغلی دروازہ کھلا اور اس سے بھارتی پرائم منسٹر مسز اندرا گاندھی اکیلی اندر داخل ہوئیں، جبکہ وہ مسلسل پچھلے 1 دن سے سنہا اور کاؤ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھیں، جنہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ جو ایڈونچر وہ کرنے جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اصل میں ان دونوں کی ہلہ شری نے ہی بھارت کی مہم جو وزیر اعظم کو یہ اہم ترین فیصلہ کرنے کا حوصلہ بخشا۔
مسز اندرا گاندھی جس نے 71 میں پاکستان کو 2 لاکھ کیا تھا، اب پاکستان پر پھر ایک کاری ضرب لگانے جا رہی تھی۔ مسز اندرا گاندھی کے دروازے پر پہنچتے ہی سنہا نے اپنی چیئر پر کھڑے ہو کر میڈم پرائم منسٹر کے آنے کا اشارہ دیا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی تمام حاضرین اپنی اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہی نمسکار کیا اور جواب میں سب نے یک زبان ہو کر گئے ہند کہا تھا۔ چند منٹ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے اور پنجاب میں سکھوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے بعد مسز اندرا گاندھی نے آرمی چیف کی طرف دیکھ کر انہیں شاید آج کا موضوع یاد دلا دیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد بھارتی فوج کے آرمی چیف نے مسز اندرا گاندھی کی کرسی کے دائیں ہاتھ والی دیوار پر پہلے سے نصب نقشے کے سامنے پوزیشن سنبھال لی۔ اب وہ ایک چھوٹی سی چھڑی کی مدد سے حاضرین کو سیاچن کی پوزیشن سمجھا رہا تھا۔ پاکستانی فوج کا پہلا پڑاؤ یہاں 150 کلومیٹر دور ہے، اس نے ایک مخصوص مقام پر چھڑی رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ بھارتی وزیر اعظم نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ میڈم سکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے سیاچن گلیشیئر تقریباً 150 میل دور ہے۔ پاکستانیوں نے سکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے 65 میل دور خبلوں تک صرف چھوٹی گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کے لیے سڑک بنا رکھی ہے، اور خبلوں سے 65-70 میل دور سلطورو پہاڑی سلسلے کے مختلف دروں تک پہنچنے کے لیے 8 تا 9 دن لگتے ہیں۔ اس نے اپنے سامنے دھرے کافی کے مگ سے ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلا اور اپنے ساتھ والی سیٹ پر موجود ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے کرنل کمار۔ کرنل کمار 82 سے اب تک 6 مرتبہ اس علاقے کی ریکی کر چکے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے آج سے صرف 15 روز پہلے اپنے جوانوں کے ساتھ پاکستانی علاقے میں قریباً 60 کلومیٹر دور تک ریکی کی ہے۔ یہاں کی صورتحال پر وہ تفصیلاً بتائیں گے کیونکہ میرے اس نوجوان ساتھی کے پاس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس موجود ہے۔ اس نے بڑے رشک بھرے لہجے میں اپنے ساتھ جہاں آنے والے نوجوان کرنل کا تعارف کروایا۔ پرائم منسٹر اندرا گاندھی سمیت حاضرین کی آرام دہ کرسیاں بغیر آواز پیدا کیے گھومی اور ان سب کی نظریں کرنل کمار کے تمتماتے چہرے پر جم گئی، جو بڑے فخریہ انداز میں قدرے جھک کر تعمیل بجا لاتے ہوئے بریفنگ ڈائس کی طرف جا رہا تھا۔ بھارتی آرمی چیف نے دوبارہ اپنی کرسی سنبھال لی تھی۔ حاضرین محترم، اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سب گوش پر آواز تھے۔ موسم سرما میں اس علاقے کا سفر موت کا سفر بن جاتا ہے۔ گلیشیئر کے علاقے میں تو موسم گرما میں بھی پہاڑی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں اور درجہ حرارت نقطۂ جماعت سے 10 تا 15 ڈگری سینٹی گریڈ نیچے رہتا ہے۔ ان حالات میں عام فوجی وردی کے ساتھ اور ان مخصوص موسمی حالات میں تربیت حاصل کیے بغیر دنیا کی مضبوط ترین فوج کے لیے بھی یہاں چند دنوں تک قیام پذیر رہنا ناممکن ہے۔ یہاں کے موسمی حالات میں زندہ رہنے کے لیے جس خصوصی لباس، اگلو اور اعلیٰ درجے کی خوراک کی ضرورت ہے وہ پاکستانی فوج کے پاس میسر نہیں۔ 50 تا 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں برفانی ہوائیں چلتی رہتی ہیں اور سردیوں میں درجہ حرارت -50 درجے سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے آخری فقرے سے حاضرین کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑنے کا احساس ہوا تو اور بھارتی وزیر اعظم کو تو جھجری سے آ گئی تھی۔ میڈم پرائم منسٹر، کرنل کمار نے براہ راست مسز اندرا گاندھی کو مخاطب کیا تھا، دنیا کی بہترین تربیت یافتہ فوج کے جوانوں کے پاس اگر اعلیٰ ترین اور گرم ترین وردی اور بوٹ بھی موجود ہوں تو بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ سردی سے ان کے ہاتھ اور پاؤں شل نہیں ہوں گے۔ جسم کا کوئی ایسا حصہ جسے ڈھانپا نہ جائے شدید سردی سے جڑنے لگتا ہے، حتیٰ کہ آنکھوں پر بھی ہر وقت گہرے رنگدار شیشوں کی اینک چڑھائے رکھنا لازم ہے۔ بصورت دیگر برف کے طویل سلسلہ پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کی چمک سے انسان کے اندھا ہو جانے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ کرنل کمار جب سیاچن گلیشیئر پر بریفنگ دے رہا تھا تو حاضرین کو پلکیں جھپکانا بھی شاید یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور عام طور پر 10,000 فٹ کی بلندی پر آکسیجن کی کمی کے اثرات آپ کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان اثرات کی شدت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 20,000 سے 22,000 فٹ کی بلندی پر بمشکل چند ہی دن زندہ رہنا ممکن ہے۔ البتہ آکسیجن کی وافر مقدار موجود ہو تو قیام کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے۔ آکسیجن کی کمی، شدید ترین سردی اور سطح سمندر سے اتنی زیادہ بلندی سے سر درد یعنی ہائی ایلٹیٹیوڈ سکنس، پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے کا عارضہ اور سانس کی تکلیف یعنی ہائپوکسیا لاحق ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اگر پاکستان آرمی جسے برفانی جنگ کا تجربہ نہیں
صرف جوش اور جذبے کے بل پر بھی ہمارے مقابل آ گئی تو شاید ہمارے گولوں اور گولیوں سے زیادہ ان کے لیے یہاں کا موسم عذابناک ثابت ہوگا۔ ایسا کوئی بھی عارضہ لاحق ہونے کے بعد مریض کو اگر چند منٹ کے اندر اونچائی سے نیچے نہ اتارا جائے تو اس کی موت فوراً واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ پہلے سے آزاد کشمیر کے اونچی پہاڑی علاقوں اور شمالی علاقہ جات میں موجود رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سر ہمارے سروے کے مطابق جو انٹیلیجنس رپورٹ کے ذریعے معلوم پڑا ہے، پاکستان کے آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں بلند ترین محاذ جنگ اور ان کی کمانڈ پوسٹ کی اونچائی سطح سمندر سے 15,000 فٹ ہے، جبکہ سیاچن میں کوئی بھی پوسٹ 18,000 فٹ سے کم بلندی پر قائم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح صحیح ڈھنگ سے دیدبانی ہی نہیں ہو سکتی، جبکہ خصوصی طور پر پوسٹیں 21,000 فٹ کی بلندی پر بھی بنائی جائیں گی۔ اور جہاں تک سردی کی بات ہے تو شمالی علاقہ جات کی سردیوں کا سیاچن کی سردی سے مقابلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم شملہ میں پڑنے والی سردی کا مقابلہ سائبیریا میں پڑنے والی سردی سے کرنے لگے۔ کرنل کمار کی بریفنگ کا آخری فقرہ خاصا چبھتا ہوا تھا اور اس کی سب سے زیادہ چبھن بھارتی وزیر خارجہ ہی محسوس کر رہے تھے۔ کرنل کمار اور اس سے پہلے آرمی چیف کی بریفنگ کے بعد اب اس علاقے سے متعلق کوئی انفارمیشن ایسی نہیں تھی جو ان عمائدین سلطنت تک منتقل نہ ہو گئی ہو۔ پاکستانی فوج کی پوزیشن، بھارتی فوج کی تربیتی اور اصلی برتری پر بھارتی آرمی چیف نے کھل کر اظہار خیال کیا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک کونے میں موجود مندر میں کیرتن شروع ہو رہا تھا جب بھارتی وزیر خارجہ نے اپنی بریفنگ ختم کی۔ انہوں نے بھارتی فوج کی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال کے ممکنہ رد عمل اور اس رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بتا دی تھی۔ یہ بات تمام بریفنگ کرنے والوں کے ذہن میں پہلے سے موجود رہی تھی کہ ان کے سامنے ایک ہٹ دھرم اور اپنی بات کو منوانے کی عادی وزیر اعظم بیٹھی ہے، جس نے اپنے دماغ سے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد ہی انہیں طلب کیا ہے۔ ہر بریفنگ دینے والا جانتا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کی عادت تھی، وہ فیصلہ کرنے کے بعد ایسی اہم میٹنگز کا اہتمام صرف اتمام حجت کے لیے کرتی تھی اور اپنے کسی بھی فیصلے پر تنقید یا نہ سننے کی وہ عادی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسز اندرا گاندھی کی استفسارات کا جواب ان کی مرضی کے مطابق ہی دیا تھا۔ بھارتی آرمی چیف ایک تجربہ کار جرنیل تھا، اس کی ساری زندگی توپ و تفنگ کے سائے میں گزری تھی۔ اس سے زیادہ کون اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ اس ایڈونچر کی بھارتی فوج کو کیا قیمت چکانا پڑے گی۔ وہ جانتا تھا کہ بھارتی کبھی سیاچن کے راستے شرارے قراقرم پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اسے اس بات کا علم بھی تھا کہ مسز اندرا گاندھی کے اس فیصلے کے پیچھے روسی دباؤ موجود ہے اور ان حالات میں بھارت روس کو ناراض کرنے کا خطرہ کبھی مول نہیں لے گا۔ ان سب سے بڑھ کر اہم بات یہ تھی کہ وہ خود اگلے 6 ماہ کے بعد ریٹائرڈ ہونے جا رہا تھا۔ اس نے ساری سروس متنازع ہوئے بغیر گزاری تھی اور اب آخری مرحلے پر وہ کیوں کسی ناراضگی کا خطرہ مول لیتا۔ اس لیے اس نے بھی جوابات بھارتی وزیر اعظم کی توقعات کے مطابق دیے تھے۔ ایک پیشہ ور جرنیل کی حیثیت سے گو کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 محاذ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹس بتا رہی تھی کہ سکھوں کے مسئلے پر پاکستان سے جنگ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ سکھ علیحدگی پسند کو پاکستان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے اور جس طرح بھنڈرا والا نے دربار صاحب امرتسر میں مورچے قائم کر کے اسلحہ کے انبار لگا لیے ہیں، اس کے بعد کسی بھی لمحے بھارتی فوج کے ساتھ سکھوں کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو سکتی تھی۔ سکھ یونٹوں میں دربار صاحب کے مسئلے پر پہلے ہی بے چینی پائی جاتی تھی اور بھارتی حکومت نے بھنڈرا والا کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے دربار صاحب میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لہٰذا ان حالات میں عین ممکن تھا کہ سکھ پلٹنیں شورش کریں اور پاکستان مغربی محاذ پر اسی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ وہ جانتا تھا کہ مسز اندرا گاندھی کے لیے را کے ڈائریکٹر کاؤ کا کہنا ہی آخری ہوتا ہے اور ان حالات میں کاؤ نے بھی پرائم منسٹر کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کی کسی بات کا نام جواب دینا مناسب نہیں جانا۔ بہرحال وہ ان حالات میں دنیا کے بلند ترین برف کے جہنم میں اپنے جوانوں کو اتارنے کا خطرہ اپنی حد تک کبھی مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن اسے اپنی وزیر اعظم کے احکامات کی تعمیل کرنی تھی۔ سب نظریں بھارتی وزیر اعظم کی طرف لگی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم میٹنگ سے خطاب کے لیے کھڑی ہوئی تو ان کے چہرے سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ساری رات جاگتی رہی ہیں۔ مسز اندرا گاندھی نے حسب معمول اپنی گفتگو کا آغاز بھارت کی مہانتا سے کیا۔ بھارت ایک مہان دیش ہے، ہمیں ساری دنیا پر یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ہم نے پاکستان سے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ بھارت کے
दूसरे हमसायों नेपाल, भूटान और मालदीव की तरह अमन से रहे और हमारी बालादस्ती को तस्लीम कर ले। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री हमारे बात मानने के बजाय हमारे देश के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। अब पंजाब में सिखों को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। मैंने आपसे 71 में भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। शायद अपने देश के 2 टुकड़े करवाने के बाद भी इन लोगों का दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। अब वक्त आ गया है कि हम इनका दिमाग दुरुस्त करें। आप लोग हमारे अजीम दोस्त रूस के एहसानात पर फरामोश नहीं कर सकते। हमने पाकिस्तान के खिलाफ तमाम जंगें इसी की मदद से जीती हैं। आज हमारी दोस्ती का भी तकाजा है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएं जो अफगानिस्तान में इसके खिलाफ मसाइल पैदा कर रहा है। इस इलाके की सूरत हाल पर आपको 2 रोज पहले ब्रीफिंग मिल चुकी है। हमारे हमले से पाकिस्तानियों के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे और इनकी तवज्जो हट जाएगी और सबसे बढ़कर ये कि इसका जो भी रद्द अमल होगा वो हमारे लिए कुछ बड़े मसाइल खड़े नहीं कर सकेगा। मिसेज इंदिरा गांधी ने इसके बाद अपने कांग्रेस की अजमत और अपने पिताश्री की ख्वाहिशात का जिक्र किया कि वो भारत को हिंदुस्तान की शक्ल में लौटता देखना चाहते थे और अब पाकिस्तान को भारत में जाम करके वो अपने पिताश्री यानी नेहरू और महात्मा गांधी की आत्माओं को भी खुश कर सकते हैं। इस महफिल के हाजरीन में से सिवाय 2 शख्सियात के और कोई मिसेज इंदिरा गांधी के पागलपन का हिमायती नहीं था। ये दोनों कर्नल कुमार और रॉ का डायरेक्टर मिस्टर R.N. काउ थे। इन दोनों को भी मिसेज इंदिरा गांधी की तरह इतिहास यानी तारीख के पन्नों पर अपने नाम लिखवाने का बहुत शौक था, लेकिन ये दोनों भी भारतीय वजीर आजम की तरह ये बात नहीं जानते थे कि सियाचिन में मुदाखलत की इन्हें क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो इस तबाही का अंदाजा नहीं लगा सकते थे जो भारतीय आर्मी का मुकद्दर बनने वाली थी। R.N. काउ समझता था कि जिस तरह इन्होंने 71 में मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था, इसी तरह वो सियाचिन पर काबिज होने के बाद पेशकदमी करके शाहराह कराक्रम तक पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान को दुनिया की इस अजीम शाहराह पर काबिज होने के बाद चीन से काट कर अपना लोहा दुनिया से मनवा लेंगे, जिसके बाद अमेरिका या किसी और सुपर पावर को इस खित्ते में सिवाय भारत के और कुछ दिखाई नहीं देगा और इस खित्ते के सारे वसाइल इनकी दस्तरस में होंगे। जनूबी एशिया की सुपर पावर वो बन जाएंगे और सारी दुनिया में किसी को अगले 100 साल तक भारत की तरफ, अशोका की अजीम सल्तनत की तरफ और आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। इसके बाद मिसेज इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ की तरफ आंखें उठाकर देखा, ऑलराइट जनरल गो अहेड, जिस पर भारतीय आर्मी चीफ का दिल एक मरतबा तो धक से रह गया, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे संभल गया। भारतीय आर्मी चीफ ने भी ओके का सिग्नल दिया, लिहाजा दोनों की तरफ से ओके सिग्नल पर हाजिरीन ने तालियां बजाई ताकि अपनी प्राइम मिनिस्टर को यकीन दिला सके कि वो इस फैसले से बहुत खुश हैं। और इस नाज़रीन आज की वीडियो में इस मिशन पर यहीं पर इख्तिलाफ करते हैं। इस मिशन की अगली एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें।